جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی صفت جو دل کو چھو لیتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ہے۔ یہ صفت صرف نبوت کے بعد ہی نمایاں نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی سچائی اور دیانت داری کی گواہی ثبت ہو چکی تھی۔ مکہ کی گلیاں، بنی ہاشم کا گھرانہ اور قریش کا معاشرہ سب اس بچے کو جانتا تھا جو کبھی جھوٹ نہ بولتا، کبھی کسی کا حق نہ مارتا اور ہمیشہ امانت کو امانت ہی سمجھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یتیمی میں گزرا۔ والد محترم حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور کچھ عرصے بعد والدہ محترمہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کم عمری اور آزمائشوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کبھی کوئی کمی نہ آئی۔ یتیمی اکثر بچوں کو کمزور بنا دیتی ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے غیر معمولی وقار، سنجیدگی اور اعتماد عطا فرما دیا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ہی سکون محسوس کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد میں رہتے تھے تو وہاں کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قائل ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری حفاظت کرتے اور صحیح وقت پر واپس لوٹاتے۔ بچپن میں بھی آپ کا یہ رویہ دوسروں بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ کھیل کود میں بھی حد سے آگے نہ بڑھتے اور ہمیشہ سچائی کو اختیار کرتے۔ مکہ واپس آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب اور پھر چچا حضرت ابو طالب کے زیر سایہ پرورش پانے لگے تو قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نظر سے دیکھتے تھے۔ بچے عام طور پر شرارتوں میں مشہور ہوتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی کسی شکایت میں شامل نہ ہوا۔ لوگ اپنے قیمتی سامان، پیسے یا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ بچہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے محنت اور ذمہ داری کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور یہی وہ دور تھا جہاں امانت داری کا ایک اور پہلو نمایاں ہوا۔ بکریاں چرانا صرف ایک عام کام نہیں تھا، بلکہ اس میں مالک کی امانت کی حفاظت، جانوروں کی دیکھ بھال اور دیانت داری کا عملی مظاہرہ شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بکری کا خیال رکھتے، انہیں نقصان سے بچاتے اور مالک کی امانت کو پوری ذمہ داری سے ادا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ قریش کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی الامین پڑ چکا تھا اور یہ لقب نبوت سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ سوچئے، ایک ایسا معاشرہ جہاں تجارت، لین دین اور سماجی تعلقات میں دھوکہ عام ہو، وہاں کسی بچے اور نوجوان کا اس حد تک معتبر ہو جانا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی امانت داری کا نتیجہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور تجارت کے لیے سفر کرنے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے چرچے سنے تھے، مگر یہ شہرت یکدم نہیں بنی تھی، بلکہ اس کی بنیاد بچپن میں رکھی گئی تھی۔ وہ سچائی، وہ دیانت، وہ ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنائی، وہی آگے چل کر پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی چیز بلا اجازت استعمال نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز پسند آ بھی جاتی تو خاموشی اختیار کرتے یا اجازت کا انتظار کرتے۔ یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امانت داری صرف بڑی بڑی ذمہ داریوں میں نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کی چھوٹی باتوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی جگہ بنا دی تھی کہ نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے یہ سوال نہ اٹھا کہ آپ سچے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ سوال اٹھا کہ ہم اس سچ کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری پر تو سب پہلے ہی متفق تھے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ امانت داری صرف ایک اخلاقی صفت نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق اپنے بچپن کے عمل سے دیا کہ اگر انسان ابتدا ہی سے سچائی اور دیانت داری کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں مقام بھی۔
نبी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन हमें ये पैगाम देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, यतीमी हो या तंगी, असल कामयाबी किरदार की मजबूती में है। अमानतदारी वो चिराग है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है, और यही चिराग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से रोशन था, जो नबूवत के बाद पूरी दुनिया के लिए नूर बन गया। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की अमानतदारी को अपना लें, तो हमारे घरों, हमारे मुआशरे और हमारी नस्लों में एक नई रोशनी पैदा हो सकती है। यही वो सबक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्फाज से नहीं बल्कि अपने बचपन के किरदार से सिखाया, और यही सबक आज भी हमारे लिए निजात का रास्ता है।